محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما
کے جو ہے فاتحہ سے بلال جگہ مولوی سے افتخار حسین علی صاحب معروف الخان بھائی مرحوم پھر ذاکر اہل بیت مولوی سے ممتاز حسین علی عبداللہ محمد کے لیے سلام فرمائیں. اور دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوزان لتکائی اشک نار آنے کو ہے جوش میں گلہ دعا اٹھا جوش میں گلہ دعا اٹھا سامنے عادل کے سیاہ سے حجاب آنے کو ہے جو میرا مشکل کشا ہے وہ جناب آنے کو ہے. اے فرشتوں تم تھم جاؤ پھر کرنا سوال میرا پیاسی سپاہا گھر
जाने को
سيدنا محمد وآل محمد.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر بشبير وشبر قاسم طوبى وسفر الأنزيبتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزيق الإمام الوسيع الحاكم بنصر الجليل المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الساقط والحزب الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی پروردگار جو عالم نے انسان کی کامیابی کا راز دو چیزوں میں بیان کیا ہے ایک ہے تقوی الہی کا اپنانا اور دوسرے صادقین کی ہمراہی گرامی اس آیت میں پروردگار نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے جو صاحب ایمان ہے کہ اے ایمان والو کہ دیکھو یہ دو چیزیں اپنا لو تو تمہاری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے اتقوا اللہ تقوی الہی کو اپنا لو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کی ہمراہی اپنا لو گرامی روایت ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک خوشبو قرار دی گئی ہے ہر چیز کے لیے خوشبو ہوتی ہے اللہ نے دہان کے لیے بھی خوشبو رکھی ہے روایت کے الفاظ ہے کہ ہر چیز کے لیے بدن کی خوشبو ہے روح کی خوشبو ہے دہان کے لیے بھی خوشبو ہے اور دہان کی خوشبو ہے صلوات بر محمد و آل محمد
جس طرح دہان کو نورانی کرتا ہے معطر بھی کرتا ہے. معطر یعنی روایت میں ہے کہ فرشتے اور ملائکہ اور جو کرام الکاتبین ہیں، یہ جو اعمال کو لکھا کرتے ہیں، امام سے سوال کیا گیا یہ کرام الکاتبین کیسے پہچانتے ہیں کہ انسان اب نیک عمل انجام دینے والا ہے یا برا عمل انجام دینے والا ہے؟ تو امام نے فرمایا خوشبو سے پہچانتے ہیں. جب انسان نیت کرتا ہے نیک عمل کی تو نیک عمل کی خوشبو آنے لگتی ہے. اس خوشبو سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ نیک عمل انجام دینے والا ہے. اور اسی طرح برائی کے لیے بھی جب برے عمل کا نیت کرتا ہے تو اس برے عمل کی بدبو سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ برے عمل کی نیت کر رہا ہے. اس قدر اہمیت ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی کہ جہاں ذکر اہل بیت برپا ہوتا ہے وہاں ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. روایت میں ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے جب دنیا سے عرش الہی پر واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ اور فرشتے پوچھتے ہیں ان سے کہ تم لوگ کہاں سے واپس آ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو جنت میں بھی ایسی خوشبو موجود نہیں ہے. ایسی خوشبو کو جو ہم استشمام کر رہے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے جنت میں بھی نہیں سنی. بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر نازل ہوئے تھے کہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہو کر محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہے تھے. فرشتے ملائکہ فرماتے ہیں کہ وہاں ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، ہم جا کر اس فرش عزا میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم یہاں آئے ہیں. تو ملائکہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس محفل میں اس مجلس میں لے چلو کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو معطر کریں. تو وہ فرشتے ملائکہ کہتے ہیں کہ جہاں مجلس ہو رہی تھی وہاں مجلس تمام ہو چکی ہے، لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے ہیں. تو وہ فرشتے ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مقام پر لے جاؤ، ہم اس در و دیوار سے اپنے پروں کو مس کریں گے. ہم در و دیوار سے اپنے آپ کو مس کریں گے، ہم فرش عزا سے اپنے آپ کو مس کریں گے اور اس کی خوشبو کو جنت میں لے جائیں گے. اس قدر اہمیت ہے. دیکھیں پروردگار دو عالم نے معیار یہی رکھا ہے، تقوی الہی کو اپناؤ صادقین کے ہمراہ. ظاہر میں اگرچہ اسلام سچ بولنے کو بڑی اہمیت دیتا ہے، سچائی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. ایک مسلمان ممکن ہے خطا کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، مگر روایت میں ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. جب جھوٹ بولتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اس قدر روایات سختی سے سچائی پر ہے، مگر اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں سے کہ دیکھو کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو تقوی الہی کو اپنا لو اور ہمیشہ سچ بولا کرو. اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا بلکہ کہا تقوی الہی کو اپناؤ اور صادقین کی ہمراہی اپنا لو. تو یقیناً اس دنیا میں کوئی صادقین موجود ہے کہ جس کی ہمراہی کا حکم دے رہا ہے، کہ جو سچے ہیں، جس کی زندگی سچ پر ہے. ان کی ہمراہی جب اپناؤ گے تو پھر تم کامیاب ہوگا. کہ ان کا ساتھ رہنا تمہیں جنت تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا. اور صادقین اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے قرآن میں، اگر میدان مباہلہ چلے جائیں اللہ نے وہاں صادقین کو بتا دیا ہے کہ صادقین کون ہیں. پیغمبر اکرم اپنے ساتھ صادقین کو پہچنوانے کے لیے مباہلہ کے میدان میں سچوں کو لے گئے. مباہلہ نہیں ہوا مگر وہاں پر
رسول اللہ نے دو چیزیں ثابت کر دی کہ دیکھو میرے اہل بیت کو پہچاننا ہو تو میدان مباہلہ میں پہچانو، اگر میرے اہل بیت کو پہچاننا ہو تو میدان مباہلہ، اور سچوں کو بھی پہچاننا ہو تو میدان مباہلہ میں دیکھ لو کہ میدان مباہلہ میں تمہیں کون نظر آ رہا ہے کہ رسول کے ہمراہ دو شہزادے ہیں اور ایک شہزادی ہیں اور ایک نفس رسول بن کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صادقین کی ہمراہی کا حکم ہے، سچوں کے ساتھ۔ اب آئے دیکھیں کہ آج جس امام کی شب شہادت ہے، باب الحوائج، امام مفتی کاظم علیہ السلام، کہ آپ کے زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ دیکھیے صادقین کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو معجزے دکھانے پڑتے ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق آپ کی شہادت کے بعد عبداللہ افتح جو آپ کے دوسرے فرزند ہیں، پہلے فرزند جناب اسماعیل کہ جو کچھ چھٹے امام کی زندگی میں گزر چکے تھے، کہ امام نے جناب اسماعیل کے جنازے کو بار بار روک کر جنازے سے کپڑا ہٹا کر بتایا کہ دیکھو یہ اسماعیل ہے جو دنیا سے گزر گیا، کل کوئی دعویٰ نہ کرے کہ ہم اسماعیل کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیلی ہیں۔ امام نے روک روک کر بتایا ہے کہ دیکھو اسماعیل گزر چکے ہیں، اسماعیل گزر چکے ہیں۔ تو امام کے چھٹے امام کے بعد جو جس نے دعوی امامت کیا ہے عبداللہ افتح نے، امام کے فرزندوں میں سے ہے، مگر دعوی امامت کیا اور کچھ لوگوں کو اپنے اطراف جمع کر لیا۔ اب یہاں پر کہ امام نے چھٹے امام نے اپنے وصیوں میں سے جو وصی قرار دیا تھا کہ میرے بعد میرا فرزند مفتی کاظم میرے بعد امام ہوگا، اور ہمارے چاہنے والے امام ساتویں امام کو مانیں، آپ کی امامت کو قبول کریں۔ مگر عبداللہ افتح نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تو ساتویں امام نے اپنے سارے خاندان والوں کو بلایا، دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد کنیزوں کو غلاموں کو حکم دیا کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کی جائے اور لکڑیوں کو آگ لگائی جائے، لکڑیوں کو آگ لگائی جائے۔ آگ لگانے کے بعد جب یہ آگ لگی ہوئی تھی، اس آگ کو پھیلایا گیا، پھیلانے کے بعد ابھی کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ امام کیا سوچ رہے ہیں، امام کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سارے خاندان والوں کو دعوت دی، دعوت بلانے کے بعد اب کہا کہ دیکھو امامت کو ثابت کرنے کے لیے معجزے ضروری ہوتے ہیں، ایک وصیت امام اور دوسرا انسان اب معجزہ بتانا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اس آگ پر چلنے لگے، اس آگ پر چل رہے ہیں، بڑے آرام سے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے عبا کو جھٹکا اور جھٹکنے کے بعد آ کر دوبارہ محفل میں بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد کہا عبداللہ افتح سے کہ اگر تم امامت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس آگ میں چل کر بتاؤ، اگر سچے امام ہو تو ابراہیم کی طرح یہ آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، کہ آگ بھی تمہارے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ گرامی اب آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ جو چلتا ہے عزاداری میں علم لے کر آگ پہ سے جاتے ہیں، یہ امام کی سیرت میں چلتے ہیں کہ دیکھو امام کے چاہنے والے بھی معجزہ دکھاتے ہیں، جلتی ہوئی آگ پر چلتے ہیں مگر آگ نہیں جلاتی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ امام آگ پر چلتے رہے مگر ذرہ برابر آگ نے نہ آپ کے جسم کو جلایا نہ آپ کے لباس کو جلایا۔ امام آ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ اس بات کہا کہ جو بھی امامت کا دعویٰ دار ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام ہے، حجت خدا ہے، اس آگ پر چل کر دیکھیں امامت اللہ انہیں عطا کرتا ہے
کہ جسے اللہ منتخب کرے ہدایت کے لیے. امامت کے جہاں شرائط ہوتے ہیں کہ معصوم ہونا، علم لدنی کا رکھنا اور ہدایت کرنے کی صلاحیت جس میں کہ امام نے اپنی صداقت کو ثابت کیا ہے کہ دیکھو اگر سچوں کی ہمراہی چاہتے ہو تو دیکھ لینا تاریخ میں یہ ائمہ معصومین نے معجزے بتائے ہیں، اپنی صداقت کی دلیل پیش کی ہے. صداقت کی دلیل پیش کی. ایک مرتبہ واقعات میں ہے ہارون رشید نے سوال کیا امام سے کہ آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی امام رسول اللہ کی زیارت کرتے کہتے السلام علیکہ یا ابی، اور جو بھی امام کو خطاب کرتا کہتا یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند. ہارون رشید نے سوال کر لیا یہ بتائیں کہ یہ کیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فرزند رسول ہیں، حالانکہ ہم جو عباس میں جو رسول اللہ کے چچا موجود تھے تو چچا کے ہوتے ہوئے بھتیجا وارث نہیں بن سکتا، کہ جو آپ علی کی اولاد سے ہیں اور علی بھتیجے تھے رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کے چچا عباس موجود تھے تو چچا کے ہوتے ہوئے بھتیجے کو میراث نہیں ملتی، تو پھر کیسے آپ لوگ دعوے دار ہیں کہ آپ رسول اللہ سب سے نزدیک ہیں؟ تو ہارون رشید کو ایک گمان تھا کہ وہ رسول اللہ سے بہت زیادہ نزدیک ہے عباس سے رشتہ داری ہوتے ہوئے، کیونکہ عباس جو چچا تھے انہی سے عباسی خلفاء جو چلے ہیں عباسی. تو ایک مرتبہ امام نے کہا ہارون سے کہ اس بارے میں اگر تم مباحثہ نہ کرو، مناظرہ نہ کرو تو بہتر ہے، اس بارے میں گفتگو ہی نہ ہو تو بہتر ہے. ہارون نے اصرار کیا، کہا کہ نہیں آپ بتائیں کیسے ثابت کرتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ رسول اللہ سے نزدیک ہیں؟ تو امام نے فرمایا 2 دلیلوں کی وجہ سے، 2 دلیلوں کی بنا پر ہم رسول اللہ سے نزدیک ہیں. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے چچا تک ارث و میراث نہیں ملتا. اب اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ طبقے اول میں ہے، مرنے والے کے طبقے اول میں جو وارثین ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کے ہوتے ہوئے چچا کے جو طبقے سوم میں شمار ہوتے ہیں، جو ارث و میراث کے طبقے بنائے گئے ہیں. تیسرے مرحلے پہ ہے کہ وہاں تک ارث و میراث نہیں پہنچ سکتی کیونکہ آپ کی بیٹی موجود تھی اور ہم اسی بیٹی سے ہمارا رشتہ ہے. اور دوسری دلیل جس بنا پر ہم رسول اللہ سے نزدیک ہے وہ یہ ہے، بتاؤ اگر رسول خدا ابھی آ جائے اور آنے کے بعد تمہاری بیٹی کا ہاتھ تم سے مانگے تو کیا تم اپنی بیٹی دو گے؟ ہارون نے کہا ہم بالکل دیں گے، ہمارے لیے افتخار ہوگا کہ رسول خدا ہماری بیٹی کو قبول کرے، یہ ہمارے لیے بڑا افتخار ہوگا. امام نے اب جواب میں کہا کہ اگر یہی سوال ہم سے کریں اور اگرچہ ہرگز نہیں کریں گے، امام نے بتا دیا ہرگز نہیں کریں گے یہ سوال، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں رسول اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہے، ہماری بیٹیاں رسول اللہ کے لیے محارم ہے، اس لیے کہ ہم اولاد پیغمبر میں سے ہیں، ہماری بیٹی کو نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہماری بیٹیاں بھی رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. امام نے اس طرح ثابت کیا کہ ہم رسول اللہ سے نزدیک ہیں اور ہم سے زیادہ کوئی رسول اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بتایا ہے کہ دیکھو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں، اہل بیت علیہ السلام تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، سیدھا. علی ابن یقین جو امام کے چاہنے والوں میں سے ہے، شیعوں میں سے، ساتھ میں امام کے بہت بڑے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں. جب خلافت سے آپ کو یہ پیشنہاد کی گئی وزارت کی کہ آپ وزیر بنیں،
تو علی بن یقطین نے امام سے اجازت لی کہ امام سے کہا کہ کیا میں اس خلافت میں کام کر سکتا ہوں وزارت؟ تو امام نے اجازت دیا، کہا کہ تم قبول کرو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت کے چاہنے والے اور شیعوں کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ مددگار واقع ہونا۔ اسی بنا پر جو حکم دیا جاتا ہے کہ کفار ملک میں اگر کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اجازت کی ضرورت ہے، آپ بغیر اجازت کفار مملکت میں آپ کام یعنی حکومتی پیمانے پہ آپ خدمت نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ آپ اپنی قوم کے لیے مددگار واقع ہوں، اپنی قوم کے لیے وسیلہ بنے، ایک نمائندے بن کر اپنی قوم کے مسائل کو حل کریں۔ اسی بنا پر اجازت دی جاتی ہے کفر کے پرچم کے نیچے آپ کوئی وزارت قبول کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے مددگار بنے۔ علی بن یقطین کو امام نے اجازت دی کہ تم وزارت کو قبول کرو۔ علی بن یقطین وزیر ہارون رشید ہے، کئی لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اسی دوران ایک ابراہیم جمال کہ جو اونٹ چروایا کرتا تھا، اونٹوں کو دیکھ بھال کیا کرتا تھا، یہ ملاقات کے لیے آتا ہے علی بن یقطین کے پاس۔ تو علی بن یقطین نے ابراہیم سے ملاقات کرنے کو گوارا نہیں کیا کہ علی بن یقطین بھی شیعوں میں سے، چاہنے والوں میں سے اہل بیت کا، مگر علی بن یقطین نے ابراہیم سے ملاقات نہیں کی، ابراہیم کو وقت نہیں دیا۔ ابراہیم چلا گیا، جانے کے بعد کچھ وقت گزرا، عرصہ گزرا، علی بن یقطین مدینے روانہ ہوئے، مدینے پہنچے، حج کیا، حج کرنے کے بعد زیارت کی نیت سے مدینے منورہ گئے، ساتھ میں امام کا در کھٹکھٹایا، دخل الباب کیا، اس لیے کہ یہ سنت ہے، یہ حکم ہے کہ دیکھو حج و عمرے کو جاؤ تو پھر مدینے جانا، زیارت کرنا تاکہ تمہارا حج مکمل ہو جائے۔ جب تک حج کامل نہیں ہوتا جب تک مدینے نہ جاؤ۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مدینے ضرور جاتے ہیں سارے مسلمان، تاکہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، کہ جب تک تم نہیں دو گے، حق مودت ادا نہیں کرو گے، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ علی بن یقطین نے حج کیا، حج کرنے کے بعد مدینے گئے، امام کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب خادم سے کہا کہ علی بن یقطین آئے ہیں تو امام نے کہا کہ علی بن یقطین سے کہہ دو کہ ہمارے پاس وقت ہے۔ علی بن یقطین کو واپس لوٹا دیا، علی بن یقطین چلے گئے، دوسرے دن دوبارہ آئے، آنے کے بعد کہا کہ علی بن یقطین آئے، خادم سے کہا امام نے ان سے کہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب 3 مرتبہ وہ آ کر واپس چلے گئے، وہ سمجھ گئے کہ امام ناراض ہے، اس لیے کہ امام غیب کی خبر رکھتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کا کردار کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ جب علی بن یقطین سمجھ گئے کہ امام ناراض ہے، اس لیے ملاقات کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں، گلی میں ٹھہر رہے ہیں کہ جہاں سے ممکن ہے کہ امام کبھی تو گھر کے باہر نکلیں گے، راستے میں رک گئے، ٹھہر گئے، دیکھا امام جا رہے ہیں، امام کے قدموں پر گر گئے، کہا مولا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے ناراض ہے کہ جو آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں؟ امام نے علی بن یقطین کو دیکھا، کہا اے علی بن یقطین، تم نے ہمارے ایک چاہنے والے کو کہ جو غریب تھا، جو اونٹ چروایا کرتا تھا، وہ تمہارے پاس اپنی مشکل لے کر آیا تھا، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر تم نے اس سے ملاقات کو گوارا نہیں کیا، تم نے اس سے ملاقات بھی نہیں کی، اس لیے کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہے تو ہمارا بھی دل تم سے ٹوٹ گیا ہے۔ جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوگا ہم بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ علی بن یقطین تڑپ گئے، کہا مولا میں کیسے اسے راضی کروں، اس لیے کہ وہ کوفے میں ہے اور میں اس وقت مدینے میں ہوں۔ امام نے کہا کہ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، جاؤ جنت البقیع جاؤ، جانے کے بعد تمہیں وہاں پر ایک ناقہ کھڑا ہوا نظر آئے گا اور خادم کھڑا ہوا نظر آئے گا،
جا کر اسے کہنا کہ امام موسی کاظم نے کہا ہے کہ مجھے کوفے لے جائیں، تو وہ شخص تمہیں کوفے لے جائے گا اور پھر اسی ناقے پہ بیٹھ کے تم واپس مدینے آؤ۔ امام کا حکم تھا، وہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں جنت البقیع میں داخل ہوا، دیکھا ایک ناقہ کھڑا ہوا ہے، خادم بھی کھڑا ہوا ہے، جا کر کہا کہ امام کا حکم ہے کہ مجھے کوفے لے جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئیے بسم اللہ۔ وہ سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد کہا کہ بس کچھ قدم آگے بڑھے میں کوفے کی گلیوں میں تھا، کوفے کی گلیوں میں چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ابراہیم کا مکان ہے، ابراہیم جمال کا، آدھی رات ہے، ابراہیم کے مکان پر جا کر دفت الباب کیا۔ ایک مرتبہ خود ابراہیم گھر کے دروازے پر آئے، آدھی رات کو کون آیا ہے؟ کہا میں علی ابن یقین تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، وزیر اعلیٰ اور اس غریب کے مکان پر، کہا فرمائیے حکم۔ کہا کہ میں مدینے گیا تھا اور مدینے میں امام نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے میرا امام بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا، میں تم سے رضایت لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے راضی ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں، اے ابراہیم میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں، اپنے رخسار کو زمین پر رکھتا ہوں، تم اپنے پیر کو میرے رخسار پر رکھنا، اور صرف رکھنا نہیں بلکہ اتنے فشار دے کر رکھنا تاکہ خاک کے نشان میرے چہرے پر آ جائے، خاک کے ذرات جو تمہارے پیروں کے نشان میرے چہرے پر رہیں، تاکہ میں اپنے مولا کے سامنے جب جاؤں تو یہ توبہ کی علامت کو لے کر جاؤں کہ مولا میں توبہ کر کے آیا۔ ابراہیم نے کہا نہیں نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے راضی ہوں، میں نے معاف کیا۔ کہا نہیں نہیں، جب تک تم نہیں کرو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تمہارے در سے۔ بڑے اصرار کے بعد علی بن یقین نے اپنے چہرے کو زمین پر رکھا، ابراہیم نے اپنے پیر کو بہت ہی غمزدہ ہو کر اس نے اپنے پیر کو رکھا، اس نے کہا کہ اپنے پیر کو مجھ پر فشار دے دبائے، اس نے پیر کو دبایا، اس کے بعد کہا ابھی رک جاؤ میرا دوسرا رخسار بھی باقی ہے، ابھی اس رخسار پر بھی پیر رکھو۔ اس کے بعد اس نے دوسرے رخسار پر بھی پیر رکھا، اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کر کے اسی ناقے پہ بیٹھ کر چند قدم آگے بڑھے، جنت البقیع میں موجود تھے۔ مدینے کی گلیوں میں جیسے ہی آگے آئے دیکھا امام موسی کاظم ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے، کہ دیکھو کسی چاہنے والے کا دل نہ دکھانا، کہ تم کسی چاہنے والے کا دل دکھاؤ گے تمہارے امام وقت کا دل دکھے گا۔ امام نے ہمیں تربیت فرمائی ہے کہ کیسے زندگی گزارے، کیسے محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک شخص نے کہ مولا میرے لیے دعا فرمائے، دعا کیجیے، تو امام نے فرمایا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم دعا کریں، کیا تمہارے لیے ہم دعا نہیں کرتے، کیا ہم تمہارے دعا نہیں کرتے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واقعی امام وقت ہے، امام وقت اور ہمارے لیے دعا نہ کرے، ہر شیعہ کے لیے امام دعا کرتے ہیں۔ تو امام سے اس کے بعد کہا کہ ہاں مولا میں جانتا ہوں آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہا کس بنا پر تم کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بنا پر کیونکہ امام وقت ہے، تمام شیعوں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے آپ شیعوں کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔ کہا دوسری دلیل جانتے ہو کس بنا پر ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں جانتا۔ کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو پروردگار نے اسے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہ دیکھو جب بھی تم ہمیں یاد کرتے ہو تو یقین رکھو ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ قدر و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام امام حکم امام موسی کاظم علیہ السلام، برائے انتخاب شہادت، برائے ظہور امام زمان علیہ السلام، بلند سرور یاد رکھو جب بھی تم ہمیں یاد کرتے ہو ہم بھی تمہیں ضرور یاد کرتے ہیں، ضرور یاد کرتے ہیں۔
اس لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ سیرت ہے کہ جب بھی امام کی شہادت کے ایام آتے ہیں تو سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، اپنے مولا کا ماتم کرتے ہیں۔ جب آپ امام کو یاد کرتے ہیں تو یقین رکھیں اس امام بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے اہل بیت کو فراموش نہ کریں۔ اس لیے مختصر سا ذکر ہمیشہ یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھو اگر اہل بیت کی یاد میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی زبان سے صلوات پر محمد و آل محمد جس قدر کثرت سے جو چاہنے والا صلوات پڑھتا ہے، روایت میں ہے اتنا ہی نزدیک اہل بیت کے ہوگا، اتنا ہی نزدیک۔ اور روایات میں ہے کہ جب سارے اعمال پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے تو جب یہ وزن کم ہوگا تو روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم جو صلوات دنیا میں پڑھی گئی ہے اس نے پڑھا ہے وہ لا کر اس پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کے نام اعمال وزنی ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا کہ اس نے مجھ پر دنیا میں صلوات پڑھی تھی۔ اب یہ میرا وظیفہ ہے کہ اس کے نام اعمال کو میں وزنی کروں گا۔ بشر حافی، بشر حافی کا واقعہ گرامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ساتویں امام گلیوں سے گزر رہے ہیں، گلی سے گزر رہے، ایک مرتبہ ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ امام ایک لمحے کے لیے وہاں رکے، دیکھا ایک کنیز باہر آئی اور باہر آ کر وہ کوڑا باہر رکھ رہی تھی۔ امام نے اسے سوال کیا بتائیے کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا یہ گھر بشر کا ہے۔ کہا یہ بشر آزاد ہے، حر ہے یا عبد ہے؟ غلام۔ کہ عربی میں حر کہتے ہیں آزاد اور غلام کہتے ہیں غلام، عبد ہے یعنی غلام۔ تو یہاں پر امام نے پوچھا بتا یہ حر ہے یا عبد ہے؟ تو کنیز نے سمجھا کہ امام پوچھ رہے ہیں کہ صاحب مالک ہے یا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ حر ہے، خود اس کے نیچے بہت سارے کنیزیں غلام ہیں، اس کے نیچے بہت سارے نوکر اس کے کام کرنے والے ہیں، خادمین ہیں اس کے لیے، یہ حر ہے، حر ہے۔ امام نے کہا ہاں اگر یہ عبد ہوتا تو کبھی اس کے گھر سے ایسی آواز نہ آتی۔ بس یہ کہہ کر امام چلے آگے بڑھے، وہ کنیز خاموش رہ گئی۔ جب وہ گھر میں واپس گئی تو بشر نے پوچھا اس کنیز سے اتنی دیر کیسے ہو گئی تجھے دروازے پر؟ اس نے کنیز نے کہا کہ ایک شخص گزر رہا تھا سامنے سے، اس نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ وہ سمجھ گیا میرا مولا تھا، دوڑتا ہوا گیا گلی کوچے میں۔ اس نے اپنے پیر میں جوتیاں بھی نہیں پہنی، اس لیے اس کا نام میں لقب پڑ گیا بشر حافی۔ حافی کہتے ہیں پا برہنہ کو، حافی کہتے ہیں پا برہنہ۔ وہ پا برہنہ دوڑا، گلیوں میں دوڑتے ہوئے گیا کہ کہاں میرا مولا کس طرف جانب گیا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا امام گزر رہے ہیں، امام کے قدموں میں گر گیا، گر کر رونے لگا، کہا مولا میں عبد ہوں، مولا میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں حر نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، مولا مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ میرے گھر سے ایسی آواز نہیں۔ دیکھیں امام نے بشر حافی کو سینے سے لگایا اس لیے کہ اس کی توبہ سچی تھی۔ اہل بیت وہی ہیں کہ جو بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں، یہ اہل بیت وہی جن کے در پر آتے ہو تمہارے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، یہ تمہیں پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے بشر نے کہا کہ آج کے بعد سے مجھے بشر حافی کہو، اس لیے کہ میرا پاپ برہنہ دوڑنا نے مجھے نجات دلایا۔ اگر میں اپنی جوتیاں پہنتے رہ جاتا تو امام چلے جاتے اور میری توبہ کبھی نہ ہو پاتی۔ وہ ہمیشہ کہتا مجھے بشر حافی کہو، مجھے بشر حافی کہو۔ کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے اگر وابستہ رہنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اہل بیت پسندانہ زندگی ہے یا اہل بیت کو ناراض کرنے والی زندگی ہے؟ ہماری گھر سے کیسی آوازیں آتی ہے؟ کہ ہمارے گھر سے قرآن اور حدیث کتاب
یا ذکر اہل بیت کی آوازیں آ رہی ہیں یا فحشاء اور منکرات کی آوازیں آ رہی ہیں؟ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہ تو عام زندگی بلکہ جشنوں میں گناہ معصیت جس سے اہل بیت ناراض. آپ یاد رکھیں اہل بیت کبھی اس سے ایسی چیزوں سے راضی نہیں ہو سکتے. واقعات میں کہ سندھی زاہد کا قید خانہ ایک مرتبہ سندھی زاہد نے امام کو جب دیکھا کہ اس قدر نیک اور متقی پرہیزگار انسان ہے کہ نہیں معلوم ہارون نے کیوں قید میں رکھا, وہ اپنے گھر لے گیا. گھر لے جانے کے بعد امام کو جب گھر لے گیا تو امام نے کہا کہ تم مجھے گھر کیوں لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں آرام سے رہیں, یہ قید خانہ آپ جیسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے. امام نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر کوئی ظلم ہو. اس نے کہا نہیں مولا مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, میرے ساتھ چلے. گھر لے گیا. لے جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ دیکھو میں ایسے شخص کو لایا ہوں جو بہت بڑا عابد ہے, اس کے لیے گھر میں بہترین کمرے کا اہتمام کیا جائے, ہم اسے وہاں رکھیں گے. ہم انہیں وہاں رکھیں. امام کے لیے بہترین کمرہ دیا گیا. امام نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, فقط میرے لیے پانی کا اہتمام کر دیں تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ سکوں. اس لیے کہ قید خانے میں ایک مکمل نماز نہیں پڑھ پایا, اس لیے کہ نہ کھڑے ہو سکتا ہے انسان نہ لیٹ سکتا ہے, ایسا قید خانہ. اس نے مولا کے لیے پانی کا اہتمام کیا. تھوڑی دیر بعد امام رونے لگے. کہا کہ مجھے دوبارہ قید خانے میں لوٹا دو. اس نے کہا مولا اب کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کہ نہیں تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے, تیرا گھر بہت اچھا ہے, مگر تیرے گھر کے قریب سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے, مجھے یہ آواز برداشت نہیں ہے, مجھے یہ آواز برداشت نہیں ہے. وہ قید خانہ مجھے برداشت ہے, وہ زنجیرہ مجھے برداشت ہے, مجھے مگر یہ آوازیں برداشت ہے. دیکھیں امام کی زندگی کے واقعات ہے, امام کی زندگی کے واقعات. امام نے کہا کہ ایسے بنو کہ جیسے ہماری یہ زینت کا سبب بنو, کہ ہم افتخار کہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں, یہ میرے چاہنے والے ہیں. اس لیے کہ امام مظلوم وہ امام ہے جو آپ نے بڑا کثیر وقت قید خانے میں گزارا. جب آپ کو مدینے سے قید کر کر لے جایا گیا, آپ کی بیٹیاں موجود تھی, دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بابا قیدی بن کے جا رہا. ہاں آج شب شہادت ہے اس مظلوم امام کی کہ جس کے جنازے کو مزدوروں نے اٹھایا ہے, جس کا جنازہ بغداد کے پل پر 3 دن تک رکھا رہا. کوئی نہ تھا جو آ کر جنازے کو اٹھاتا, آ کر دفن کرتے. اور آپ جانتے ہیں جب یہ مزدور جنازہ لے جا رہے تھے تو ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو رافضیوں کا امام مر چکا ہے, رافضیوں کا امام مر چکا ہے. دیکھیں یہ اولاد فاطمہ تھی. دیکھیں امت نے اولاد فاطمہ کے ساتھ کیسے سلوک کیا. قید خانے میں امام کو رکھا گیا, امام کو ایسا زہر پلایا گیا کہ امام قید خانے میں دنیا سے گزر گئے. ایک مرتبہ جب امام کی لاش کو آ کر معائنہ کیا گیا, کہا گیا کہ ان کے جسم سے زنجیروں کو جدا کر دیا جائے, تو ایک مرتبہ کہا گیا کہ یہ بدن سے زنجیریں جدا نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ زنجیروں نے آپ کے گوشت کو کاٹا ہے. یہ زنجیریں ہڈیوں میں پیوست ہو چکے ہیں, ان زنجیروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. امام کے جنازے کو اسی زنجیروں میں تابوت میں رکھا گیا اور وہ تابوت کو اٹھایا گیا. آپ جانتے ہیں نا یہ جو تابوت اٹھایا جاتا ہے جس میں زنجیریں بندھی ہوئی ہوتی ہے, یہ علامت ہے کہ امام کا جنازہ آج بھی زنجیروں میں لپٹا ہوا ہے. زنجیروں میں لپٹا ہوا امام کا تابوت اٹھایا گیا, بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا تاکہ جب یہاں سے کوئی قافلے جائیں تو لاش کو پامال کر دے, امام کی لاش پامال ہو جائے. ایک موقع پر جب ایک قافلہ گزر رہا تھا, وہاں پر سارے جانور اس بغداد کے پل پر رک گئے, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے.
लोगों ने देखा कि माजरा क्या है, ये जानवर आगे क्यों नहीं बढ़े हैं, देखा एक मजलूम औलाद ज़हरा का लाशा रखा हुआ है। अब जो आकर देखा जंजीरों में लपटा हुआ इमाम मूसी काज़िम है। एक मर्तबा शिया आकर इमाम के जनाजे को उठाते हैं, इमाम से सवाल करते हैं, मौला आप बताए, इसलिए कि आप इमाम वक्त है, आप जवाब दे सकते हैं, मौला बताए कि आपको कैसे शहीद किया गया। इमाम अपने ज़बान से बोलने लगे, कहा मुझे ऐसा जहर पिलाया गया कि मेरे जिस्म की हड्डियां टूटने लगी, ऐसा जहर पिलाया गया, मुझे जहर के जरिए शहीद किया गया। इमाम ने अपने ज़बान से कहा और सबने ये बात को सुना कि इमाम को जहर के जरिए शहीद किया गया। इमाम के जनाजे को शियों ने बड़े एहतराम से उठाया, उठाने के बाद इमाम को गुस्ल कफन दिया, उसके बाद कहा कि नमाज कौन पढ़ाएगा। एक मर्तबा देखा कि बगदाद के पानी पर एक चलते हुए शख्स आ रहा है, जैसे ही करीब आया, आने के बाद अपने आप को इमाम के जनाजे पे अपने आप को गिराया, सीने से सीधा लगाया, तड़प के रोने लगा। लोगों ने पूछा आप कौन हैं, कहा मैं इमाम का फर्जंद अली इब्ने मूसा, अरे मैं अपने बाबा की नमाज पढ़ाने आया हूँ। इमाम रज़ा ने इमाम मूसी काज़िम की नमाज जनाजा पढ़ाई। मैं कहूँगा मौला आप गैर से आकर अपने बाबा का जनाजा पढ़ाया, यकीनन आपके बाबा का लाशा 3 दिन तक बगदाद के पुल पर धूप के नीचे पड़ा रहा। मौला एक और लाशा करबला में 3 दिन तक जलती हुई जमीन पर पड़ा रहा। अरे रसूल के नवासे का लाशा, अरे हुसैन इब्ने अली का लाशा, अरे कोई न था जो गुस्ल कफन दे दे। अरे किसी ने कफन नहीं किया नवासे रसूल के लाशे को। बस इतना ही नहीं बल्कि घोड़ों की टापों से हुसैन की लाश को पामाल किया गया। अरे सैयदे सज्जाद जब अपने बाबा की लाश को दफन करने आए, अरे हुसैन की लाश के टुकड़े हसीर में जमा किया, हसीर में जमा कर कर अब जो दफन करते हैं उस कब्र पर लिखा हाज़ा क़ब्र हुसैन इब्ने अली अल्लज़ी क़ुतिला मज़लूमन अतशाना। ये कब्र हुसैन इब्ने अली है कि जिसे जुल्म के साथ प्यासा शहीद किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं इमाम मूसी काज़िम की एक बेटी है जो मासूम है, वो उनके नाम से मालूम है, मासूम है। तुम जानते हैं इमाम रज़ा ने अपनी बहन को सीने से लगाया, गुस्सा दिया, आंखों से आंसू रवा है। एक मर्तबा मासूम है कौम ने इमाम रज़ा से पूछा, भैया ऐसे गुस्सा दे रहे हो जैसे यतीमों को गुस्सा दिया जाता है। इमाम ने कहा हमारा बाबा मूसी काज़िम दुनिया से गुजर चुका, हम यतीम हो गए हैं। मैं कहूँगा मौला आपने अपनी बहन को सीने से लगाया, गुस्सा दिया, मगर हाय सकीना, अरे किसी ने सकीना को गुस्सा न दिया। अरे सैयदे सज्जाद है, सकीना को शिब्र के तमाचे लग रहे हैं, शिब्र के ताज़ियाने पड़ रहे हैं। अल्लाह अला कौम ज़ालिम वसयालमु लज़ीना ज़लमू अय्याम कलमयंतज़ूर वाला परदिगार हमसे कबूल फरमाए। परदिगार हमें कोई गम न दे सिवाय गम है। परदिगार हमें जो बीमार है, लील है, जो इत्तमा से दुआ नहीं करी, उन्हें शिफाए कामिला वाजिला इनायत फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन और मोमिनात
ان کی جان مال عزت پاک و دین و ایمان کی حفاظت فرما مقامات مقدسات کی حفاظت فرما جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر و خطائے کو دائم فرما دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیز و نابود فرما امام زمانہ کے ظہور تاجیل فرما ہم امام کے عوام انصار میں شمار فرما آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید افتخار حسین زیدی بلال دکن ابن سید ممتاز حسین زیدی روح کے لیے ساتھ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله وصحبه